لوگ زندگی کیسے گزاریں. دنیا میں جس کو جس اعتبار کا بھی غلبہ ملتا ہے، ہمیشہ سے یہ انسانوں کی ترتیب رہی ہے. جس اعتبار سے بھی وہ غالب آتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، اس کا زور اور اس کی قوت چلتی ہے. تو انسان کی زندگی صرف اپنے معاملات کو سنوارنے کی حد تک محدود نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا، یہ انسانی نفسیات میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اس پر اکتفا کر لے. ایسا نہیں ہوتا. انسان دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. قومیں قوموں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ملک ملکوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تہذیبیں تہذیبوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کلچر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانیت کی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو تعلیمات لے کر آتے تھے وہ افراد کی انفرادی اور نجی زندگیوں تک محدود نہیں ہوا کرتی تھی. کسی بھی نبی کی تعلیم یہ نہیں تھی، کسی بھی نبی کی، کہ ہمارا مخاطب ایک فرد اور اس کی پرائیویٹ اور نجی زندگی ہے، اس کو اپنے کام ٹھیک کر لینے چاہیے، اس کو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے اور پھر باقی دنیا سے اس کو بے غم ہو جانا چاہیے. یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ اس کی کوئی فکر کی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی اجتماعیت ہوا کرتی تھی. وہ جہاں انسانوں سے خطاب کرتے تھے ان کی ذاتی حیثیت کے اندر، وہاں وہ معاشروں سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، وہاں وہ اجتماعی نظم سے بھی خطاب کرتے تھے، وہ اجتماعی نظم کے احکامات بھی دیا کرتے تھے. وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے رویے بھی سکھاتے تھے، اخلاق بھی سکھاتے تھے، عادات بھی سکھاتے تھے اور الہی قوانین بھی لایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ فیصلے کرو گے تو کیسے کرو گے، تمہارا نظم عدل کیسا ہوگا، تمہارا نظم اجتماعی کیسا ہوگا، تم تعلیم کیسی دو گے، تم اخلاق کیسے دو گے. یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ تھا. دنیا صدیوں سے اس کشمکش کو ملاحظہ کر رہی ہے. یہ کشمکش مذاہب کے درمیان بھی رہی ہے اور یہ کشمکش تہذیبوں کے درمیان بھی رہی ہے اور آئندہ بھی چلے گی. عیسائیت اور اسلام کے درمیان مذہب کے نام پر جنگیں بھی ہوئی ہیں اور عیسائیت اور یہودیت کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں. دیگر مذاہب کے درمیان بھی ہوتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. گزشتہ 200 سال میں شاید یا 150 سال میں شاید دنیا کو ایک ایسی عالمگیر پوری دنیا پر چھائی ہوئی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے مذہب کا لبادہ بظاہر اتار دیا ہے. آج کی عالمی تہذیب ببانگ دہل یہ نہیں کہتی کہ ہمارا مذہب عیسائیت ہے، نہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا مذہب یہودیت ہے. اس نے اپنے مذہب کی کچھ اور خد و خال بنائے ہیں اور ان کے الفاظ بہت خوشنما ہیں. مثلا انسانی حقوق، عورتوں کی امپاورمنٹ، جمہوریت، آزادی اظہار، انسانوں کی مساوات. ان عنوانات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. کون کہے گا کہ نہیں عورتوں کو امپاور نہیں کرنا چاہیے، عورتوں پر ظلم کرنے چاہیے. لیکن امپاورمنٹ کے پیچھے جو پورا ایک فیمنزم کا فلسفہ ہے اس کی تفصیلات اس طریقے سے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کے نتائج آپ کو معاشرے کے اندر نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور وہ چیزیں ان کی روایات سے بالکل خالی بھی نہیں ہیں. آج بھی وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لیں لیکن ہماری روایت کے تحت لیں. یہ لفظ پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کتنا ہم نے اس کو تقدس عطا کیا ہے. اس کا یعنی ہم اپنے مذہبی سیاستدانوں کی بھی اور دوسروں کی تقریریں سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کا تقدس
شاید قرآن و سنت کے اندر الیاذ باللہ شاید کہیں آیا ہوگا، جب ہی اس کا اتنا ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ وضو کر کے یہ نام لینا چاہیے، اس کے بغیر تو گستاخی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے پاس، برطانیہ کے بادشاہ کے پاس جب وفود آیا کرتے تھے تو وفد کی شکل میں علاقے کے جو زمیندار ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، جو لارڈز ہوتے تھے، یہ ہاؤس آف لارڈز کا تصور بھی تو وہیں سے نکلا، جو ان کے آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی ہے، اور ایک ہمارے یہاں سینٹ ہے جو الیکٹ نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی ایک ہاؤس آف لارڈز ہے، ایک کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے، یا اس کا جو تصور پہلے تھا، یہ لوگ آتے تھے ان کے پاس اور بادشاہ کو اپنے مسائل پیش کرتے تھے، اپنے علاقے کے ٹیکسیشن کے ایشوز ہوتے تھے کہ ٹیکسز کم کیے جائیں، قیمتوں کے، امن و امان کے۔ اس جگہ کو پارلے، اس وفد کو پارلے کہتے تھے، ادھر سے تصور نکلا ہے۔ اور آپ آج بھی اگر اس کی اصطلاحات اور اس کی روایات کو آپ دیکھیں تو پوری اس کی پیروی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کو اسپیکر کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو خاموش رہتا ہے، اسپیکر تو بولنے والے تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ایوان کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بادشاہ کے سامنے بات پیش کرنے کے لیے کسی بندے کا انتخاب، کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا، کون جا کے بات کرے گا؟ تو کسی ایک کا انتخاب کر لیا، باقی لوگوں نے جو آئے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے، جو میں نے پارلیمنٹ کے ابتدائی تصور بتایا، تو وہ جا نہیں رہا تھا، اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر 5-6 لوگ گئے اور زبردستی اس کو اپنی سیٹ سے کھڑا کیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے لے گئے کہ جاؤ تم بادشاہ کے سامنے بات کرو گے۔ اس کو اسپیکر کہا کہ بات کرے گا۔ اس وقت سے ایوان کے اندر ایک آدمی کو اسپیکر کہا جانے لگا، اور چونکہ اس کو اٹھا کر لے کر گئے تھے زبردستی، آج بھی جب اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، اسپیکر خود اٹھ کر اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھتا، اس کو 4-5 ممبران پارلیمنٹ اٹھا کے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر، اس کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ اس روایت کی پاسداری کی جاتی ہے کہ پہلی دفعہ چونکہ 5-6 بندے لے کر گئے تھے، اب بھی اتنی روایت پرست قوم ہے برطانوی، اور ہم سے مطالبہ ہے اپنی روایات چھوڑ دو، اور ہم بڑے فخر سے چھوڑتے ہیں۔ روایت شکن بندے کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اسپیکر کے پاس ایک چھوٹا سا ہتھوڑا ہوتا ہے، جب اسپیکر اسمبلی توڑتا ہے تو وہ ہتھوڑا مارتا ہے اپنی میز کے اوپر۔ وہ ہتھوڑے کا کیا تصور ہے؟ یہ بھی ایک دفعہ ایک بادشاہ کو پارلیمنٹ میں غصہ آیا اور وہ گیا اور اس نے جا کر پارلیمنٹ کے دروازے کو ہتھوڑے سے، اس کا تالا، یا ادھر لوگ بیٹھے تھے تو وہاں اس دروازے کو ہتھوڑے سے توڑا۔ اس وقت سے اس ہتھوڑے کو بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنایا گیا کہ جب پارلیمنٹ توڑی جائے گی تو ہتھوڑے کے ذریعے سے، چاہے بے شک وہ شیشے کی میز کے اوپر مارنے کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہوگا، لیکن علامت کو زندہ رکھا جائے گا، روایت کو زندہ رکھا جائے گا۔ آج بھی جب برطانوی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، آپ کبھی اس کی تفصیلات دیکھیں تو ٹارچوں کے ساتھ کچھ لوگ، یعنی جو محافظین ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں اور وہ جا کے پارلیمنٹ کے پورے ہال کی تلاشی لیتے ہیں ٹارچوں کے ساتھ۔ حالانکہ روشنیوں کا زمانہ، کیمروں کا زمانہ آ گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ پہلی پارلیمنٹ کے اندر ٹارچ کے ساتھ اس زمانے کی جو مشلیں تھیں، ان مشلوں کے ساتھ تلاشی لی گئی تھی، تو اس روایت کو قائم رکھا جائے گا، اب بھی مشلوں کے ساتھ جایا جائے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا مذہب کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب سے بالکل آزاد بھی نہیں ہے، اس کو ظاہراً ایسے رکھا گیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کو بھی اس کو قبول کرنے میں تعامل نہ ہو۔ پھر ادارے بنائے گئے ہیں جو ادارے اس کو چلاتے ہیں، جو اس کا ذہن بناتے ہیں۔ اس میں تعلیمی ادارے ہیں، نظام دیا جاتا ہے، اسکولوں کے نصاب تیار کیے جاتے ہیں، ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، خیالات، افکار کیسے منتقل کیے جائیں گے۔ اس کے لیے میڈیا کا ادارہ ہے جس کو بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ذہن سازی کے لیے۔ اس کے لیے مختلف علوم کے اندر اس کو سمویا جاتا ہے، اس پیغام کو سمویا جاتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں کے ذہن کے اندر، قلب و جگر کے اندر اترے۔ اس لیے علامہ اقبال اس فلسفے کو قلب و جگر، قلب و نظر کا فساد کہا کرتے تھے کہ قلب و نظر کا فساد ہے۔ کیا مطلب؟ قلب کے ذریعے سے آپ کی عادات کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ کی روح کے اوپر کچھ چیزیں اثر انداز ہوں گی، اور نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دلیل متاثر ہوگی، دلیل کے اعتبار سے آپ پر اثر پڑ جائے گا، آپ کو وہ دلیل زیادہ قابل قبول لگے گی۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں
کہ کون سی بات مدلل لگتی ہے، کس بات کو لوگ دلیل کہتے ہیں. وہ دلیل آپ کے ذہنی سانچے سے نکل کر آتی ہے. جس چیز سے آپ کا ذہنی سانچہ تیار کیا گیا آپ کو وہی چیز مدلل لگے گی، وہ آپ کو دلیل لگے گی. ہاں یہ دلیل بڑی مضبوط ہے، یہ تو بڑی خاص قسم کی بات کی گئی ہے. مسلمانوں سے غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی اپنے بر صغیر کے تناظر کے اندر بھی، اگر آپ دیکھ لیں 150-200 سالوں کے اندر، کہ غلامی کے نتائج تو ہوتے ہیں. غلامی آئی تھی، اسباب اور وسائل ہاتھوں سے نکل گئے تھے. تو جب اسباب اور وسائل ہاتھوں سے نکلے تو بر صغیر کے اندر مسلمان اپنا کوئی جامع معنی قسم کا تعلیمی نظام نہیں بنا سکے. ریاکشنری نظام ہم نے بنائے. ہمیں فوری طور پر اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ہندوستان اسپین نہ بن جائے اور مسلمان قرآن و سنت سے ناواقف نہ رہ جائیں، اللہ تعالیٰ اجنبی نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹ جائے. تو مذہبی تعلیمی ادارے قائم کیے، اور مذہبی تعلیمی ادارے اس لیے قائم کیے تھے کہ دین کا علم زندہ رہے، قرآن زندہ رہے، حدیث زندہ رہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ تعلیمی ادارے مسلمانوں کی ساری ملی، قومی اور اجتماعی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھے. مسلمانوں کو ہر قسم کے لوگ چاہیے تھے. ان کو سائنسدان بھی چاہیے تھے، ان کو ڈاکٹر بھی چاہیے تھے، ان کو انجینئر بھی چاہیے تھے، ان کو ہر شعبہ زندگی کے افراد چاہیے تھے. ان افراد کی تیاری سرکاری وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، یا بہت بڑی رقومات کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم پرائیویٹائز کب ہوئی ہے. ابھی آپ میں سے جتنے لوگ بڑی عمروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کے زمانے کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں تھا، پرائیویٹ انجینئرنگ کالج نہیں تھے. یہ تو ابھی 2 دہائیوں کا قصہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، کہ جب تعلیم کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ شروع ہوئی، بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے یہ طے کیا کہ تعلیم پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، تب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا نظام وجود کے اندر آ سکے. کیونکہ اس میں ظاہر بات ہے اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور بہت بڑا ریٹرن بھی. آج کل سپریم کورٹ سن رہی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں کے کیس کو. لوگ گئے ہیں ان کے پاس کہ اتنی بڑی بڑی رقومات وصول کی جا رہی ہیں. تو نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور سپلٹ ہوا، 2 حصوں میں ہوا. کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے اس کو ہم پرائیویٹلی سپانسر کر سکتے ہیں. عام مسلمانوں نے سوچا، آپ کے جیسے مسلمانوں نے، ہم 10-10 روپے اکٹھے کریں گے، ہم 20-20 روپے اکٹھے کریں گے اور ہم مسجدیں بنائیں گے، مسجدوں کے اندر ہم مکتب بنائیں گے، مکتبوں میں مدرسے بنائیں گے، وہاں پر ہم قرآن یاد کروائیں گے، وہاں پر ہم حدیث اور تفسیر کے اساتذہ کو رکھیں گے. ان اساتذہ کو اتنی ہی تنخواہیں دیں گے جتنی دے سکتے ہیں، ان طلبہ کو وہی سٹینڈرڈ دیا جا سکے گا جس میں وہ رہ سکتے ہیں. تو پرائیویٹلی مسلمانوں نے اپنے طور پر حکومتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی دینی تعلیم کو سنبھالنے کے لیے، اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے اپنا ایک نظام قائم کیا. اور وہ نظام ظاہر بات ہے جیسے اس کے لیے ایک انفرادی کوشش ہوتی ہے تو ویسا ہی نظام قائم ہوا. دیکھنے کے اعتبار سے اثرات اس کے بہت بڑے نکلے مسلمان معاشرے کے اندر، لیکن وہ تھی مسلمانوں کی نجی کوشش تھی، اپنے طور پر تھی، محلے کی سطح کے اوپر تھی، شہروں کی سطح پر تھی. 10 15 20 لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ کیسے اس کے اوپر کیا سوچیں اور کیا نظام اس کا بنائیں. باقی جو تعلیم تھی وہ ریاست کے ہاتھ میں تھی اور ریاست انگریزوں کی تھی. اور ان کو یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ پتا تھا کہ ہم نے ان کو کیا پڑھانا ہے، ہمیں ان کو پڑھائی کے ساتھ کیا دینا ہے، ہمیں اس سے کیا نتیجہ درکار ہے. اور ہمیں یہ، حالانکہ وہ کوئی ہم پر اپنے وسائل خرچ نہیں کر رہے تھے کہ برطانیہ سے پیسے لا کے ہم پہ خرچ کر رہے ہیں. ہمارے وسائل تھے، ہمارے وسائل میں سے 1 روپیہ لوٹ کر اس کے 2 پیسے ہم پر خرچ کرتے تھے. اس کا تناسب کبھی آپ نکالیں، لوگ بڑے ممنون ہوتے ہیں انگریزوں نے یہاں بڑا کام کیا ہے. انتہائی عجیب بات ہے یہ. انگریزوں نے یہاں سے جو دولت لوٹی ہے کبھی اس کا حساب کوئی کر کے بتائے. یہاں سے جو کچھ گیا ہے، آج بھی ملکہ کے تاج کے اندر ہمارا کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی ہیرا. تو وہ یہاں سے چیزیں گئی تھی. کوئی تسلسل ہماری بندرگاہوں سے کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہاں ان کے بحری جہاز ہمارے خام مال سے اور ہماری چیزوں سے لدے ہوئے روانہ نہ ہو رہے ہوں. جو ان کی انڈسٹریز کا ایندھن ہمارے یہاں سے جاتا تھا، یہاں سے چیزیں جاتی تھیں تو وہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور وہاں سے چیزیں بن کر نکلنا شروع ہوئی. خام مال ہمارا تھا، عقل اور ہنر اور ٹیکنالوجی ان کی تھی. اس کا یہ نتیجہ
جہاں اس طرف سے ایک غربت کی شکل کے اندر نکلا، مفلوق الحالی کی شکل میں نکلا، وہ ہندوستان متحدہ جب تک تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ایک بدحالی اور افلاس کی تصویر بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف سے ایک علمی افلاس پیدا، اور علمی افلاس یہ کہ ہمارے بارے میں یہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا گیا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دنیا کی امامت اور قیادت کریں۔ ہمیں اس نیت سے تو تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ دنیا کے قائدین یہاں سے پیدا ہوں۔ وزڈم آف ایسٹ دنیا کے اندر مشہور تھا۔ لوگ جب کوئی سمجھداری کی بات سننا چاہتے تھے تو سمجھتے تھے مشرق سے اٹھے گی اور مشرقی لوگ اس پر بات کریں گے۔ وہ وزڈم کہاں گیا اور وہ علم کہاں گیا اور وہ ہنر کہاں گئے، وہ آج دیکھیں کیا اس کی شکل سامنے۔ ہاں، انگریزوں کی آمد سے پہلے جو بر صغیر تھا، مغل حکمرانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ کے اوپر، اور آخری زمانے کے اندر اس نے اپنا استحقاق کھو دیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت ایسی نہیں جاتی کسی کی۔ جب حکومتیں یا معاشرے اپنا استحقاق کھو دیتے ہیں تب حکومتیں جاتی ہیں۔ لیکن اس گئے گزرے ہندوستان سے جو بالکل بہادر شاہ ظفر سے پہلے کا دور ہے، ہمارے ایک بڑے ہی محترم دوست تھے، آپ لوگوں نے شاید ان کا نام سنا ہو، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم، اور اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور کچھ عرصے کے لیے فیڈرل منسٹر بھی رہے تھوڑے سے وقت کے لیے۔ بڑے فاضل آدمی تھے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ 3 افراد ہندوستان کی 3 نمایاں شخصیات، مثلا آپ نے نام سنا ہوگا تو مجدد الف ثانی۔ مجدد الف ثانی کا جو اقبال تعارف کراتے ہیں نا، تو ہمیشہ اپنے انگریزوں کو جو اقبال نے تعارف کرایا تو ان الفاظ کے ساتھ کرایا، دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس آف مسلم انڈیا۔ اسلامی ہندوستان کے اندر مجدد سے بڑا جینیس کہتے ہیں کوئی نہیں پیدا ہوا، مجدد الف ثانی۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس آف مسلم انڈیا۔ یہ مجدد الف ثانی اور ان کے زمانے کے مغل بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر نواب سعد اللہ خان۔ نواب سعد اللہ خان، آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو وزیر کرتے ہیں، جس کو آج کل بیوروکریسی کہتے ہیں، اس زمانے میں وزیر ہوتے تھے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے ہندوستان میں آج کا انڈیا، آج کا پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، تقریباً ان ملکوں کے بیشتر، بنگلہ دیش پورا، یہ سارا اس زمانے کی مغل سلطنت، ان ملکوں کا بیشتر حصہ اس کے اندر شامل۔ اس پورے عظیم الشان سلطنت کا انتظام و انصرام کرنے والا نواب سعد اللہ خان، اور دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتا ہے تاج محل۔ آپ کو پتہ دنیا میں 7 عجائب ہیں، عجائب و غرائب، جن کو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں اور نہیں بنی، جس سب سے پہلے نام اس میں احرام مصر کا لیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی چیز بہت عجیب ہو، یہ تو آپ نے محاورہ بھی اردو میں سنا ہوگا، کہتے ہیں فلانا 8واں عجوبہ ہے، مطلب یہ کہ 7 تو ڈکلیئرڈ ہیں، یہ اگر 8واں کوئی چیز لیا جائے تو وہ یہ ہوگا۔ تو یہ تاج محل جس آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے، احمد معمار، آپ سوچیں اس زمانے کی اس کی عقل کو دیکھیں اور اس کی مہارت کو دیکھیں اور اس کے فن کو دیکھیں۔ آج یہ پوری دنیا کے موسٹ وزٹڈ پلیسز کے اندر سے ہے، پوری دنیا سے سیاح کھچ کر آگرہ جاتے ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے۔ اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے احمد خان، اور یہ جو سب سے بڑا وزیر تھا نواب سعد اللہ خان، اور دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس جو تھا ہندوستان کا مجدد الف ثانی، یہ تینوں ایک ہی نظام تعلیم کی پیداوار تھے۔ وہ کتنا جامع تعلیمی نظام ہوگا جو اگر علماء دے رہا ہے تو مجدد الف ثانی جیسے دے رہا ہے، جو اگر آرکیٹیکٹ دے رہا ہے تو تاج محل کے بانی جیسے دے رہا ہے، اور اگر وہ کوئی بہترین قسم کا اسٹیٹس مین دے رہا ہے، کوئی بہترین قسم کا ایک مدبر منتظم دے رہا ہے تو نواب سعد اللہ خان جیسا دے رہا ہے۔ مسلمان اتنے بے مایہ نہیں تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے۔ یہ جس احساس کمتری کے اندر ہم آج مبتلا ہیں، یہ انگریز ہمیں دے کر گئے ہیں، اپنی تاریخ پر بھی شرمسار، اپنے ماضی سے ناواقف، اور اپنے بارے میں ایک عجیب قسم کا احساس ہمارے بارے میں کہ شاید پتہ نہیں ہم پیدا کیوں ہو گئے دنیا کے اندر۔ یہ چیزیں اس کی سوغات ہیں جو وہ چھوڑ کر گیا ہے ہمارے اندر، اور آج بھی ہماری طرف یہ چیزیں متوجہ ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ 93-94 کی انہوں نے بات کی دنیا کے اندر، میں اس پر بات کر رہا تھا کہ دنیا اس کا ہمیشہ مشاہدہ کرتی ہے کہ دنیا میں چلن کس کا چل رہا ہے، کس کی بات چل رہی ہے۔
آپ نے نکسن کی مشہور کتاب سیز دا مومنٹ اگر دیکھی ہو تو اس نے اس زمانے اس نے بھی اس پر کہ ہمارا کیا اثر مشرقی اقوام پر پڑ رہا ہے، ہم مشرقی اقوام پر کس حد تک مؤثر ہو رہے ہیں، ان کے دل و دماغ پر ہمارے قابو پانے کی نوعیت کیا ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، ہم سنتے تھے ان سے قصہ بہت زیادہ بار بار، کہتے کہ ایک اجلاس تھا جرمنی کے اندر اور اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا اور اس کے اوپر پوری دنیا سے چنیدہ 14 15 16 لوگ بلائے گئے تھے. کچھ مغربی دنیا سے بلائے گئے تھے اور کچھ 1 2 3 لوگ اسلامی دنیا سے بلائے گئے تھے. اور اس کا عنوان تھا کہ از اسلام اے تھریٹ ٹو ویسٹرن یورپ، کیا اسلام ویسٹرن یورپ کے لیے ایک خطرہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو مغربی تمدن ہے، جو مغربی سویلائزیشن اور کلچر ہے، اس کے لیے مسلمانوں کے اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں؟ عام مسلم ماسز جو ہے، مسلم پبلک جو ہے، وہ کیا سوچتی ہے جب ان کے سامنے ویسٹرن کلچر کی چیزیں آتی ہیں، تو وہ اس کے بارے میں ان کا رویے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی 3 رویے. 3 رویے. ایک وہ رویہ ہے، ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے جس نے مکمل رد کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ مغرب سے آئی ہوئی کسی ٹھیک چیز کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے. اور ایسے واقعہ اپنے پہ خاندان کے ایک بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے وہ کہا کرتے تھے کہ جو ٹماٹر ہے یہ بھی مغرب کی ایجاد ہے، یہ کوئی ایسی اس کچھ چیزوں کا مکسچر سا ہے. تو وہ کہتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اس کو ٹماٹر نہیں کہنا چاہیے، اس کو لال بینگن کہنا چاہیے، اس لیے کہ ٹماٹر کا لفظ وہاں سے آیا. ایک اور بزرگ ایک صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ اگر بسکٹ کے اوپر انگریزی میں نام لکھا ہوتا تھا تو وہ بسکٹ نہیں کھاتے تھے، کہتے اس پہ نام لکھا. کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک یہ رویہ تھا، یہ بڑے محدود پیمانے پر تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، ظاہر بات ہے. ایک وہ رویہ تھا ہمارے ہاں اٹھا جس میں ہمیں یہ دعوت دی گئی بڑی زور و شور کے ساتھ کہ ہمیں مغربی رنگ میں رنگ جانا چاہیے. اب یہ غالب قوم ہے دنیا کی، ہمیں سیدھا سیدھا اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، ان کے لباس، ان کے طور طریقے، نارمز، ویلیوز، ہر چیز مان لینی چاہیے. یہ دوسری، جس طرح وہ ایک انتہا تھی یہ دوسری انتہا تھی. سر سید احمد خان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کی یہ دعوت تھی. ان کا ایک درمیان میں ایک رویہ مسلمانوں میں ہے جو سب سے زیادہ ہے اور اکثریت مسلمانوں کی اس کے اوپر ہے، اور وہ ہے جس کو عربی کے اندر اس کا لیے وہ ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہم مغرب سے چیزیں لیں گے اپنی شرائط کے اوپر اور اپنے طریقے کے اوپر، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لیں گے، اور اگر اس کے درمیان اس کو کچھ اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہوا تو وہ بھی کریں گے. اپنی سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، علوم کے اندر، ترقی کے اندر ہم مغرب سے پورا استفادہ کریں گے، لیکن اپنی شرائط کے اوپر کریں گے، اپنے مذہب کو، اپنی ملت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو اپنی حد تک بچاتے ہوئے، اپنے اعتقادات کو، اس کے بعد ہم استفادہ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو پڑھے لکھے ترین لوگوں کی مجلس تھی، جو دنیا کے چوٹی کے نامور پروفیسرز پوری دنیا سے 13 14 اکٹھے کیے گئے تھے 16، انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا کہ نہیں، اس پر تو مغرب آمادہ نہیں ہے، پک اینڈ چوز تو نہیں ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ اپنی مرضی کی چیز اس میں سے اٹھا لیں، یہ تو ایک پورا پیکیج ہے جو آپ کو وصول کرنا پڑے گا، اس میں اس کے ساتھ سب چیزیں آئیں گی، اور آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. یہ 14 فروری کو آپ لوگوں نے ویلنٹائن ڈے منایا، یہ کس کھاتے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر آیا، کس ضرورت کے تحت آیا، اس کے ساتھ ہماری تعمیر و ترقی کی کون سی چیز وابستہ تھی کہ جو ہماری ضرورت ہوتی. لیکن جس طرح انہوں نے کہا تھا، ان کا یہ پورا پیکیج ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہم سے تعلیم لیں، آپ ہم سے ٹیکنالوجی سیکھیں، آپ ہمارے ہاں ہماری اچھی چیزوں سے استفادہ کریں، اور ہماری باقی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے، یہ ہمارے اعتقادات سے ٹکراتی ہے، یہ ہماری اخلاقیات سے ٹکراتی ہے. ان کا کیسا نہیں ہوگا. اتنے سادے گویا کہ ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو صرف اچھی چیزیں چننے دیں اور بری چیزوں کے بارے میں آپ کو اختیار دیں کہ آپ اس کو ایک سائڈ کے اوپر ڈال دیں. اس پر مجھے کبھی خیال آتا ہے، اب تو ہماری نئی نسلوں کو بہت ناواقفیت ہو گئی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں، خاص طور پر اپنی فارسی شاعری کے اندر، کبھی آپ اس کو پڑھیں، اگر اس کا مزہ تو فارسی پڑھنے کے اندر ہی آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کسی آدمی پر الہام ہوتا ہو، جیسے ایسے خیالات، ایسا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے چیزوں کا. 4 بڑی شکایات اقبال نے مغرب سے کی ہیں کہ آپ نے دنیا کو
آپ سے دنیا کو فائدہ بھی ہوا، ابھی افادیت ایک طرف ہے، اس کو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کن چیزوں کا فائدہ ہوا، کہ دنیا کو آپ نے 4 بڑے ایسے تصورات دیے جس سے دنیا کا نقصان ہوا، اور بدقسمتی سے ہم لوگوں نے جو ان 4 چیزوں کے اندر ایک بڑا رچ ٹریڈیشن رکھتے تھے، ہم نے بھی اس کو کچا جیسا کیسا آیا تھا قبول کیا۔ پہلی چیز جس کو اقبال نے کہا کہ آپ نے دنیا کو تصور خدا سے ناشناس کر دیا۔ خدا کا جو ایک کردار تھا معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاشرے کا ایک تعلق تھا، اس کی بجائے آپ نے خدا معاشرے سے لے کر اس کو مادیت پرستی دی ہے۔ لوگوں کو ذہن یہ دیا ہے کہ ہر چیز مادے سے ہوتی ہے، مادیت پرستی کا ذہن پورے معاشرے کو، یعنی 2 بڑے کہ لیا کیا تو کہتے تصور خدا لیا، اور دیا کیا تو مادیت دی دنیا کو۔ ہر بندے کے ذہن کے اندر آج ایک مکمل، چاہے مذہبی معاشرے بھی ہیں تو مادیت کے اندر گھرے ہوئے ہیں مکمل طور پر۔ انسانوں نے خیر و شر کا پیمانہ اس کو بنا لیا ہے، پیسے کو، پیسے سے آنے والی چیزوں کو، لائف سٹائل کو، سٹینڈرڈ کو، اور ایک نمود و نمائش کو۔ آج مسلمانوں کے وسائل بھی، مسلمانوں کی صلاحیتیں بھی، باقی اس کے اندر بھی۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقی بحران میں دنیا کو مبتلا کیا ہے۔ ہم تو اخلاق کہتے ہیں نا مسکرانے کو، کہ فلانا مسکرا کر میرا خوش اخلاق ہے، یہ نہیں، اخلاقیات پر دنیا ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اخلاق پر ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے فاضل عالم ہیں، اس سے آپ کو اخلاق سمجھ میں آئے گا کس کو کہتے ہیں۔ آخری وقت ختم ہو گیا، میں کچھ آج اس پہ بات یہ رکھنا چاہ رہا تھا تفصیل سے، لیکن اس میں وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، کہ وہ کہنے لگے، انہوں نے امریکہ کے اندر، بڑے فاضل آدمی، بڑا عرصہ امامت کی امریکہ کے اندر، اور بڑی عربی، انگریزی، اردو ساری زبانوں پر بڑی مہارت ہے، لکھتے ہی بہت اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں چونکہ وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور ایک مسجد کے اندر امام بھی تھا، تو میرے پاس ایک مصری خاندان آیا، ایک اپنے اس ایجپشن دوست کا بتا رہے تھے کہ اس ایجپشن دوست بھی ایک اچھے عالم تھے وہاں پر، اور وہ بھی وہ مسجد میں ایک امامت کرتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک خاندان آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، لڑکا ہے، ٹین ایجر ہے، اور چونکہ ہم لوگ مصر سے آئے ہیں تو یہاں اگر مغربی چکا چوند اس نے دیکھی ہے تو بہت زیادہ خراب ہو گیا لڑکا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ امام ہیں، بڑا اچھا خطبہ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، تو آپ اس بچے کو سمجھائیں۔ اور بڑی جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ تو وہ ایجپشن امام کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو بلوایا ایک دن، میں نے کہا آ جائے میرے پاس، تو جب وہ آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو کیسے کہوں اس بات کا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں حدیث شریف آئی کہ بالکل یہ کیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، کہ ایک صاحب تھے اور انہوں نے زنا کی خواہش کا اظہار کیا، تو لوگ ان کو ناراض ہونے لگے کہ تم نے کیسی بری بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے طریقے سے سمجھایا۔ اور کیسے سمجھایا؟ اس کو پاس بلا کر اسے کہا کہ اے فلاں، کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں نہیں چاہتا ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا ہو۔ تو کہا کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ اسے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا، میں کبھی نہیں چاہوں گا ایسا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ پھر کہا کیا تم چاہو گے تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں، کہا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہوں کے ساتھ کوئی کرے۔ پھر کہا کہ تو کیا تم چاہو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یہ پوری حدیث شریف ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ وہ کہتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے اور وہ کہتے گئے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے بالکل وہ بات نکال دی۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں یہی ہر بار اس بچے پر بھی آزماؤں۔ تو میں نے اس بچے سے کہا دیکھو بیٹا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کہ کوئی کرے؟ تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ مائنڈ اف شی از اوکے ود دیٹ۔ کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا، اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا بالکل ہی، کہ اب آگے تو بات ہی نہیں چل سکتی۔ کہتا آئی ڈونٹ مائنڈ اف شی از اوکے ود دیٹ۔ یہ تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تہذیب کے اثرات ہیں یا نہیں ہے؟ یہ وہ اخلاقی بحران ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ایجپشین عالم کہنے لگے کہ ہمارے مصر کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک یہ کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کسی انسان کو اپنی بہن اور بیوی اور بیٹی کے اوپر اس کو غصہ آنا ختم ہو گیا ہو۔ یہ جملہ بھی آپ کسی سے کہیں تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، پوچھ بھی نہیں سکتے آپ کسی سے اس کے اوپر۔ کہتے ہم نے یہ واقعات ہم نے کم سے کم اپنے ہاں نہیں دیکھے۔
یہ مغربی سوغات ہے. دیکھیں ایک ماڈرنائزیشن ہے اور ایک ویسٹرنائزیشن ہے. اس کا ہمیشہ فرق کرنا. لوگ اس کو خلط کرتے ہیں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہمیں مغرب کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کبھی ماڈرنائزیشن کی مخالفت نہیں کی کہ چیزوں کو جدید ترین کمالات پیدا کیے جائیں, تعلیمات پیدا کیے جائیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر مہارت حاصل کی جائے. ہم تو ویسٹرنائزیشن کی بات کرتے ہیں, اور بلکہ اس سے آگے, ویسٹرنائزیشن سے آگے ایک مرحلہ کرسچنائزیشن کا ہے, جس کا ہمیں خوف ہے کہ اس تہذیب کی پشت پر اگرچہ بظاہر علامت کرسچینٹی کی نہیں ہے, اس نئے مذہب کے منہ پر وہ ٹیگ نہیں لگا ہوا, وہ لبادہ نہیں اوڑھا ہوا, لیکن اس بات کا پورا خدشہ اور اس بات کا پورا احساس موجود ہے کہ یہ آ سکتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملتان وہاڑی کے اندر, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کچھ جھگیوں کے اندر گئے تو وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم عیسائی ہیں. ہم حیران ہوئے کہ عیسائی کیسے ہو گئے, ابھی 1 مہینے پہلے کی بات بھی نہیں ہوگی. تو کہنے لگے کہ یہاں وہ آتی ہیں, NGOs آتی ہیں, اور انہوں نے ایک میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں ان جھگیوں والوں کے لیے. جھگیوں والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ چونکہ بہت بور لائف گزارتے ہیں تو آپ کے لیے میوزک لے کر آئے ہیں, آپ کے لیے ناچ گانا لے کر آئے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی کچھ رنگ رنگینی ہو. اور پھر اس کے اندر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں دیتے ہیں, خیمے دیتے ہیں. تو کہا کہ اس ہمارے سامنے پاکستان کے اندر 10-15 ان پچھلے 10-15 مہینوں میں 250 لوگ کہتے ہیں عیسائی ہو گئے. یہ لوگ پھر وہاں گئے, انہوں نے وہاں جا کے بڑی محنت کی اور دوبارہ ان کو مسلمان کیا اثر نو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس کے پشت پر مذہب نہیں ہوتا اور مذہب نہیں تبدیل ہوتا لوگوں کے, تمہاری سادہ لوہی ہے. اس پہ اسلام کا اور اہل اسلام سے وابستہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے سامنے لائے عمل کیا ہونا چاہیے, اس اپنی آنے والی نسلوں کو اگر ہم مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس پر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس پہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.